بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے اور عنوان ہے وہ ہے گروہ کی نشاندہی مقامی سطح پر اور قومی سطح پر جو امتیازات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی پریویو کر لیتے ہیں ان ٹاپکس کی یا ان جو ہم پچھلے ٹاپکس میں یا پچھلے عنوانات میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہم پاکستانی معاشرے میں جو عدم مساوات کے جو اثرات تھے جو ہم پڑھ چکے تھے وہ اس نیت کی بنیاد پر تھی کہ ان میں سے سب سے اہم چیز وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں عدم مساوات کے جو اثرات تھے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ امپیکٹس آف ان ایکویلٹیز ان پاکستانی سوسائٹی، کہ پاکستانی معاشرے میں جو عدم مساوات کے جو اثرات ہیں وہ کن کن شکل میں ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ اس میں محرومیت اور مایوسی تھی، یعنی پاکستانی سماج میں عدم مساوات کئی دیرپا اثرات ہمارے معاشرے پر چھوڑ چکی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو اثرات تھے اس میں محرومیت اور مایوسی تھی، یعنی مختلف قسم کے جو افراد تھے، جو گروہ تھے، جو قومیتیں تھیں، وہ بنیادی طور پر احساس محرومی اور مایوسی نے جنم لیا تھا ہمارے معاشرے میں، اور اسی کی وجہ سے تمام معاشرے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ محرومیت اور احساس کمتری کا محرومی کی شکل میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کی سلامتی، یکجہتی اور ترقی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور محروم لوگ پھر قومی اتحاد کی بجائے اپنے انداز میں سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے نہیں سوچتے۔ ان کی تمام سوچ تخریبی کاموں میں صرف ہوتی ہیں اور وہ ملک کی ترقی کے لیے، یکجہتی کے لیے، اتحاد کے لیے پھر کام نہیں کرتے اور نہ سوچتے ہیں، اور یہی سوچ ان کی جو ہوتی ہے وہ پھر بغاوت کا سبب بنتی ہیں، اور پھر اس کے بعد عدم مساوات کے شکار لوگ جو ہوتے ہیں اپنے پاکستان اور اپنے آپ کو دوسرے درجے کے شہری تصور کرتے ہیں، منفی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر وہ اپنے ملک کے لیے محب وطنی کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر منفی سوچ رکھنے والے لوگ پھر اپنے ملک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو جتنے بھی لوگ دل جمی ہوتے ہیں، حب الوطنی جذبہ ہوتا ہے اور دیانت ہوتی ہیں، یہ اس طرح سے کام نہیں کرتے اور پھر غیر قانونی طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور راستے اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں سنگین مسائل میں جو معاشرے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ سنگین مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ دوسری پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ اس میں ملکی سالمیت کا جو مسئلہ ہے، یعنی ہمارے ہاں عدم مساوات کی وجہ سے سب سے جو بنیادی چیز تھی وہ علاقائیت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر عدم مساوات کی شکل میں ہمارے ہاں سامنے آ چکی ہیں کہ ہمارے ملکی سالمیت کا جو مسئلہ تھا وہ علاقائیت اور صوبائیت کا غلبہ فروغ پاتا ہے، یعنی ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں ملک کی جگہ علاقائی اور صوبائی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہم ان تمام چیزوں سے جو ہمارے ہاں یہاں پر واضح ہو چکی ہیں اور ہمارے معاشرے کو مکمل طور پر کھوکھلا کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم ملکی سالمیت کے مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز جو امتیازی سلوک ہم اپنے ہی معاشرے میں پاتے ہیں، تو سب سے پہلے ان تمام شکوک شبہات کو ختم کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں ملک کی سلامتی کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ہمارے ہاں صوبائی، علاقائی یا مقامی سطح پر یا صوبائیت کی بنیاد پر یا علاقائیت کی بنیاد پر جتنے بھی مسائل جنم لیتے ہیں، خاص کر صوبوں کی بنا پر جو احساس محرومی کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں، اور ان کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس مسئلے کو فوری اور بھرپور توجہ جب نہیں دی جاتی تو یہ مسئلہ سنگین اختیار اور شدید اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ طبقاتی نظام بھی ہمارے ہاں عدم مساوات کی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی طبقاتی نظام میں ہمارے امیر و غریب کا فرق، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی امتیازات ہوتے ہیں کہ امیر کے لیے قانون نہیں ہوتا اور غریب کے لیے وہ قانون کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، اور امیر طبقہ جو ہوتا ہے وہ تمام ملکی وسائل اور تمام جتنی بھی اس کے جو سورسز ہوتے ہیں ان کو بے سے استعمال کر لیتے ہیں، اور غریب کے لیے دو وقت کی ضرورت زندگی بھی میسر نہیں ہوتی۔ ان تمام چیزوں میں اگر ہم ان طبقاتی نظام میں ہم دیکھیں تو سب سے اہم چیز مذہب آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہماری ثقافت آ جاتی ہیں کہ اگر ہم مذہبی پہلو پر ہم نظر رکھیں، پھر اس کے بعد اگر ہم سیاسی طور پر ہم دیکھیں، معاشی طور پر دیکھیں یا معاشرتی سطح پر ہم دیکھیں
تو ہر جگہ پر طبقاتی نظام ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان طبقات کے درمیان نفرتوں کے جو خلیج ہوتے ہیں وہ ترقی کی راہ میں یعنی ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور پھر ان کو بنیاد بنا کر ہمارے ہاں جتنی بھی جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو ملکی استحکام پر جو غیر صحت مندانہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان تمام لوگوں ان میں منفی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر معاشرے میں تمام جو سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے یا جو ہمارا طبقاتی جو نظام ہوتا ہے وہ مؤثر اور بھرپور طریقے سے شدت کے ساتھ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ملک کی سلامتی کی رکاوٹ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو سیاسی عدم استحکام میں ہمارے معاشرے کا ایک بھرپور حصہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں جتنی بھی ترقی ہوتی ہے ملک کی سیاسی نظام کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت وسائل اور سہولیات کے فقدان کی وجہ سے معاشی تنگ دستی میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور سیاسی بے چینی، غیر مؤثر حکمت عملیہ اور ہمارے ہاں پلاننگ کا یعنی منصوبے کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کی ترقی کو سیاست کی بنیاد پر ہم آگے لے جا سکیں۔ ان تمام وجوہات کے بعد بھی کوئی بھی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ان عدم مساوات ہی دراصل تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، یعنی سیاسی نظام کو اگر ہم دیکھیں تو سیاسی استحکام کی وجہ یہ تمام فساد کی جڑ ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ملکی سطح پر تمام اداروں کو کھوکھلا کر لیتی ہیں اور جڑ سے خراب کر لیتی ہیں۔ تمام برائیوں کی جڑ ووٹوں کی خرید و فروخت بھی ہمارے ہاں سیاسی نظام اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجرمانہ سرگرمیاں پیدا ہو جاتی ہیں معاشرے میں، اور قومیتوں کے درمیان عدم مساوات میں ملک کی جو استحکام ہوتا ہے، ملک کی جو قومی سیاسی نظام ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی عمل میں جو سست روی ہیں، تو ان میں سے پاکستان میں مختلف طبقات مختلف انداز میں سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور کیونکہ ان کے مفادات میں تصادم کی کیفیت پیدا ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ملک میں مخالف انداز میں جو لوگ مخالفانہ انداز میں ملک کی سلامتی کے لیے سوچتے ہیں تو ایک دوسرے کے گرانے پر صرف ہو، اور ان کی تمام توانائی، ان کی تمام طاقت، ان لوگوں کی تمام وسائل ایک دوسرے کو گرانے کی پر تلے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے بھی اگر ہم عدم مساوات کی وجہ سے پیدا ہونے وسائل جو ہوتے ہیں، جو مسائل ہمارے ہاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خطرناک تک ہوتے ہیں، جو منطقی انجام پر ترقی کے عمل کو یا تو روک لیتے ہیں یا مکمل طور پر سست کر دیتے ہیں۔ عدم مساوات اور ترقی دو مخالف جو چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے بھی مساوات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر آج پاکستان کو توانائی کے بحران کا بھی شدید مسئلہ درپیش اور سامنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ہاں جو بے اعتمادی اور بے چینی یا نسلی و لسانی نفرت و باہمی جو تنازعات ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو ان میں سے اگر ہم ان تمام چیزوں پر اگر ہم نظر رکھیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ عدم مساوات کی وجہ سے ہمارے ہاں نسلی و لسانی تنازعات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فاصلے بڑھتے ہیں اور باہمی تنازعات جنم لیتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمارے ہاں نسلی و لسانی گروہوں میں جو تقسیم ہیں وہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں نسل کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر نفرت اور باہمی تنازعات جنم لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے وہ باہمی کدورت، کینہ، حسد، بغض اور تمام جو ہمارے اخلاقی جو برائیاں ہیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں معاشرہ جو ہے نا کھوکھلے سے کھوکھلا تر ہوتا جا رہا ہے۔ بے اعتمادی، عدم مساوات کی وجہ سے بے چینی کی صورتحال بھی ہمارے ہاں فضا پائی جاتی ہیں، اور ملک کا ہر شہری عدم تحفظ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی بے اعتمادی ہیں اور بے چینی کی جو صورتحال ہے جو ہمارے ہاں محسوس کرتے ہیں لوگ، اس قسم کی سوچ کسی بھی حالت میں ملک کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے عدم مساوات کی وجہ سے لوگ احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جتنی بھی ہمارے معاشرے میں جتنی بھی تمام لوگوں کی جو مکمل طور پر جو زندگی ہیں وہ زندگی گزارنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے اعتمادی اور بے چینی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کرتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ ان تمام نوعیتوں کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے ہاں جو نسلی و لسانی کی جو نفرت ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاں خاص طور پر بے اعتمادی اور بے چینی کی شکل میں یا صورتحال میں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ جاگیرداران نظام بھی ہمارے ہاں ملک میں ترقی کی رفتار کو یا ہمارے ہاں جتنی بھی
جو موجودہ ہمارا نظام ہے وہ قائم ہیں، اور ملک کے محدود اور مخصوص طبقے کے درمیان ان اجارہ داری قائم ہیں، اور اس کے درمیان دو متضاد جو طبقات ہیں، جن کی بنا پر ہم امیر و غریب کا جو طبقہ ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ امیر تمام وسائل پر قابض اور تمام وسائل سے لطف اندوز ہونے والے اور تمام وسائل کو بے دریغ استعمال کرنے والے، اور غریب کو ضروریات زندگی بھی مکمل طور پر میسر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے جاگیردارہ نظام بھی ملک کی مخصوص طبقے میں دو متضاد جو طبقات ہوتے ہیں اس کا فرق امیر و غریب میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنی خلیج کی وجہ سے کہ جاگیردارہ نظام اور پھر امیر و غریب میں جو فرق اور امتیاز جو ہوتی ہیں، اس عدم مساوات کی وجہ سے سیاست اور معیشت میں پائیداری بھی نہیں ہوتی، اور جاگیردارانہ ملک سیاہ و سفید کے مالک بھی اور ملک کی اکثریت زندگی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ جس طرح پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں جو ہمارا امیر و جاگیردارانہ جو نظام ہے، صنعت کارہ یا سرمایہ کار جو جاگیردار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تمام وسائل پر قابض ہے اور تمام وسائل سے بھرپور طریقے سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم غریب کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں تمام ضروریات زندگی ان کو میسر نہیں ہوتی اور تمام چیزوں کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں۔ انسانی عدم مساوات ہر حال میں غربت، لاچاری اور پھر اس کے ساتھ مفلسی کا سبب بنتی ہیں، اور غربت تمام وسائل اور مسائل کی جڑ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے عام مزدور اور طبقات جو دہقان طبقات ہیں وہ امتیازی سلوک اور عدم مساوات رویے کی وجہ سے غریب لوگوں میں اس کا استحصال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑھ رہے ہیں۔ اس استحصالی نظام میں کامیابی اور مساوات کے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم جاگیردارانہ نظام میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ صورتحال ملک کے لیے خطرہ اور خطرناک حد تک خراب ثابت ہو سکتی ہیں۔ دہشت گردی اور اتحاد پسندی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لاسٹ پوائنٹ جو ہمارے پچھلے لیکچر کے دوران ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ دہشت گردی اور اتحاد پسندی بھی ہمارے معاشرے میں فرقہ وارانہ عدم مساوات کی شکل میں، عدم قبولیت کی شکل میں، عدم رواداری اور انتہا پسندانہ سوچ اور سرگرمیوں کا سبب بنتی ہیں۔ محروم اور عدم مساوات کے شکار طبقہ جو ہوتے ہیں وہ تشدد کے راستے اختیار کر لیتے ہیں، اور پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہتے ہیں، اور ہر طبقہ اپنی سوچ، نظریہ اور خیال کے طور پر دوسروں پر اپنے طاقت کے بلبوتے پر منمانی کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر مقطع فطر کا اپنا گروہ بن جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی گروہ بندی ہوتی ہیں، نسبندی، انتہا پسندی، دہشت گردی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی تنافرت ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، اور اس عدم مساوات کا نتیجہ پاکستان میں تشدد اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یا بارود کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، جس کے ملک کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ یعنی یہ انتہا پسندی، دہشت گردی مکمل طور پر ان لوگوں کو منفی سوچ کی بنیاد حامل لوگوں کو جنم دیتی ہیں، پھر جو معاشرے میں جو ملکی استحکام کے لیے، ملکی سلامتی کے لیے، ان کی امن کے لیے خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان گروہوں کی نشاندہی جن کو مقامی اور قومی سطح پر جو امتیاز کا سامنا ہے، اس میں سب سے پہلے چھوٹے لسانی و نسلی گروہ ہیں۔ چھوٹے نسلی و لسانی گروہ میں اگر ہم ان تمام گروہوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو مکمل طور پر قومی سطح پر، مقامی سطح پر جو امتیاز برتا جاتا ہے اور ان کو سامنا ہے، تو سب سے پہلے جو ہم پاکستان میں چھوٹے لسانی اور نسلی گروہ کے امتیازی سلوک کا سامنا ہے، یا اگر یہ نسلی و لسانی گروہ کسی بڑے گروہ کا حصہ ہیں لیکن کسی اور گروہ کے علاقے میں آباد ہیں، تب بھی انہیں امتیازات اور عدم مساوات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان میں سے عدم مساوات معاشرے میں جنم لیتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں مکمل طور پر عدم مساوات کی شکل میں یہ مکمل طور پر امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے نسلی و لسانی گروہوں میں عدم مساوات اور امتیازات کی وجہ سے تب بھی انہیں امتیازات اور عدم مساوات کا مسئلہ درپیش ہے۔
چھوٹے گروہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. یعنی جتنے بھی چھوٹے نسلی و لسانی گروہ ہیں وہ مکمل طور پر دب کے زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کی، ان گروہوں کی انڈر سپرویژن یا ان کی سرپرستی میں، جو ان کی ماتحتی میں جو بڑے گروہ نسل و لسان سے تعلق رکھنے والے، جو مکمل با اثر رسوخ رکھنے والے، جو خاندان نسل کی شکل میں، لسان کی شکل میں یا گروہ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں. تو چھوٹے نسل و لسانی گروہ اس کی عدم مساوات کی وجہ سے معاشرے میں اس کی حق تلفی ہوتی ہیں اور اس میں امتیاز بڑھتا جاتا ہے. کسی بھی طریقے سے ان کو ان کا جائز حق معاشرے میں نہیں ملتا جو اس کو ملنا چاہیے اور اس کا جو بنیادی حق ہوتا ہے. مذہبی اقلیتیں اس کے بعد آتی ہیں. مذہبی اقلیتوں میں جو ہمارے ملک میں اقلیتوں کی بعض اوقات عدم مساوات اور امتیازات کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا بھی مسئلہ عدم مساوات اور اسی کے ساتھ ساتھ امتیازات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے کہ مذہبی اقلیتی بھی جو دیگر اقلیتوں سے رکھنے والے ہیں اس کے مساوات امتیازات کی شکایت ہوتی ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح مساوی حیثیت حاصل نہیں ہے. مساوی حیثیت حاصل نہ ہونا یہ بھی ان کا ایک شکوہ ہے اور اس مقصد کے لیے آواز بھی اٹھائی جاتی رہی ہے. اس طرح کم تعداد کے حامل مذہبی فرقوں کو بھی عدم مساوات کا گلہ ہے. جو ہمارے ہاں مذہبی فرقے ہیں ان کو بھی عدم مساوات جو مذہبی فرقے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی یہ شکایت ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے حساب سے اس میں عدم مساوات، امتیازات اور مساوی حیثیت حاصل نہیں ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی فرقے ہیں ان کو بھی وہی سلوک اور عدم مساوات کا گلہ ہے جو ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک معاشرے میں برتا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک غریب طبقہ، یعنی اس غریب طبقے میں غریب طبقے میں جو لوگ آتے ہیں ہمارے ملک میں معاشی عدم مساوات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ امتیاز، فرق کے تناسب سے کہ امیر لوگ اور غریب کے درمیان ایک خلیج وسیع طور پر واقع ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں. ایک ایسا طبقہ جن کا ملکی و مقامی وسائل اور سہولیات پر قبضہ اور اجارہ داری ہیں، جو دولت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، ایسے لوگ اکثریت میں نہیں ہیں لیکن ملک کی سیاہ و سفید کے مالک ہیں. یعنی اس کے مقابلے میں اگر ہم امیر طبقے کی ہم اس پر نظر رکھیں تو وہی لوگ تمام مسائل پر قابض، کم تعداد میں ہونے کے باوجود تمام مسائل سے لطف اندوز ہونے والے اور اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ اور تمام خوشحالیوں کے ساتھ وہ اپنے معاشی استحکام کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش، تمام کام اپنی ہی معاش کے ذریعے معاشی لیول کے مطابق تمام کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نکالتے بھی ہیں. اس کے برعکس اگر ہم غریب طبقے کو دیکھیں تو اس میں سب سے اہم معاشی عدم مساوات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے اور پھر اس میں امتیاز، معاشرے میں امتیازات، یعنی بہت زیادہ فرق اس طبقے کے درمیان موجود ہیں اور امیر و غریب کے درمیان ایک خلیج وسیع طور پر واقع ہیں. پھر اس کے بعد ان کو دیگر شہروں کی طرح بھی وہ حیثیت، مساوی حیثیت حاصل نہیں ہے جو ایک امیر طبقے کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ اکثریت میں نہیں ہیں لیکن ملکی سیاہ و سفید کے مالک بھی ہیں. امیر طبقے کی ہم بات کرتے ہیں اور اس دولت اور ملکیت کی فراوانی کی وجہ سے یہ لوگ سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی اور ثقافتی لحاظ سے مضبوط ترین طبقہ بن چکے ہیں. یعنی اگر ہم
ان تمام چیزوں میں اگر ہم دیکھیں کہ معاشی عدم استحکام امتیازات کی وجہ سے، تو اس میں سیاسی سماجی لحاظ سے بھی ان کو کم تر سمجھنا، غریب لوگ، غریب طبقہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، اور معاشی لحاظ سے بھی اس میں عدم مساوات کی وجہ سے وہ معاش میں بھی کمزور ہوتے ہیں، اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی پورا دن پوری رات وہ محنت کرتے ہیں اور اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ پورا نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ثقافتی لحاظ سے بھی جو مضبوط ترین طبقہ بن گئے ہوتے ہیں، غریب طبقہ نہیں بن سکتا، امیر لوگ سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی کارکنان ہیں۔ سیاسی کارکنان میں وہ لوگ آتے ہیں پاکستان میں جو سیاسی قائدین اور جماعتیں، اس میں سیاسی قائدین، سیاسی جماعتیں یا کارکنان، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں کارکنان جو سیاسی جماعتیں اور جماعتوں کے جو قائدین ہوتے ہیں، وہ سیاسی کارکنان یعنی اپنے کارکنان کا استحصال کیا جاتا ہے، استحصال کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ کے سخت اور مشکل حالات میں ان کارکنان سے قربانیاں حاصل کرنی پڑتی ہیں اور حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غربت اور بے روزگاری کے باوجود رضاکارانہ طور پر پارٹی کی خدمت کرتے ہیں، یعنی اس میں جو سیاسی کارکنان ہوتے ہیں وہ بے لوث ہوتے ہیں، خدائی خدمتگار کے طور پر اپنی پارٹی کے لیے وہ بالکل بلا معاوضہ رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں اور دن رات سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غربت اور بے روزگاری کے باوجود رضاکارانہ جو کارکنان ہوتے ہیں تو مکمل طور پر رضاکارانہ طور پر پارٹی کی خدمت کرتے ہیں، اور جب سیاسی جماعتیں اقتدار حاصل کرتی ہیں تو قائدین اپنے کارکنان کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وہ سیاسی قائدین ہوتے ہیں جب یہ پارلیمنٹ کے ایوانوں یعنی ایوان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہوتے ہیں وہ اپنے کارکنان جو دن رات اس کے لیے مشقت کے طور پر زندگی گزارتے ہیں اور اس کے لیے تمام تگ و دو کے باوجود اس پر الیکشن جتوائے جاتے ہیں، پھر جب یہ رضاکارانہ طور پر ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، جب یہ اس کے سیاسی قائدین جب ایوان میں پہنچ جاتے ہیں تو یہی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ہی کارکنان کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ معذور اور خواتین اور بچے، اگر ہم اس پہ کمپیریزن کر لیں تو معذور بیواؤں اور خواتین اور بچوں کے ساتھ بھی امتیازی سلوک عام ہیں۔ ان لوگوں کو معاشرے کا فعال حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور معذوروں کا استحصال ہر وقت اور قدم بقدم جاری و ساری رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر مکمل طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں معذور کی کوئی حیثیت، بیواؤں کی کوئی حیثیت، خواتین کی کو وہ عزت اور مقام نہیں دیا جاتا جو ہمارے مذہب اسلام اور ہمارے ہاں اسلامی ریاست ہونے کے ناطے وہ دینے چاہیے اور ہونے چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بھی امتیازی سلوک عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو معاشرے کا فعال حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، معذوروں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ اسی کے ساتھ مقامی اور قومی سطح پر معذور بیواؤں یعنی جو معذور طبقہ ہیں، جو بیوائیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ خواتین اور بچوں کے ساتھ بھی امتیازی سلوک عام ہیں، یعنی ان میں چاہے وہ مقامی سطح پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ علاقائی سطح پر کیوں نہ ہو، ان میں بھی ہمارے ہاں معاشرے میں ان تمام چیزوں کے مد نظر رکھ کر، ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے مختلف حیثیتوں کے مطابق، مختلف اہمیت اور ضرورت کے مطابق ہمارے معاشرے میں ان تمام معذوروں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بیواؤں کی ضروریات
کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جتنے بھی جو یتیم یسیر بچے ہیں اور خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں معاشرے میں مکمل طور پر وہ مقام ان کو حاصل نہیں ہے جو دینے چاہیے اور ہونے چاہیے۔ لوگوں کو معاشرے ان لوگوں کو بیواؤں اور ان لوگوں کو معاشرے کا فعال حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یعنی ان میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جس کی بنا پر ان کو اگنور کر دیا اور نظر انداز کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہی لوگ مکمل طور پر احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں مکمل طور پر ان کو ایک ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور مکمل طور پر پھینک دیا جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ بیواؤں اور معذور کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنا ایک عام بات ہے، اور خواتین کو دوسرے درجے کا شہری سمجھنا بھی اور انہیں موقع نہ دینا اور اس طرح بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی بھی یہاں اب معمول کی باتیں ہیں، یعنی ان میں تمام جو ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کو مکمل طور پر دوسرے درجے کا شہری سمجھنا، بیواؤں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو ان کا حق بنتا ہے اور ان کو دینا چاہیے، یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنا ایک عام بات ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنا جو یہاں اب معمول کی باتیں بن چکی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ان کچلے ہوئے طبقات کے تحفظ اور انہیں مساوی حیثیت دلانے کے لیے بھی مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بیواؤں، یتیموں، یسیروں کے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معذور ہیں بچے ہیں ان کے مکمل قانون کی تحت سرپرستی ہونی چاہیے اور ان کو جائز مقام اور حیثیت کے اور ضرورت کے مطابق دینی چاہیے جو ان کے حقوق ہمارے مذہب اسلام نے اور اس کے ساتھ ہمارے قوانین میں جو موجود ہیں ان کو ہمارے معاشرے میں دینے چاہیے تاکہ وہ مؤثر اور باعزت زندگی اپنے معاشرے میں گزار سکیں۔ اس حوالے سے عوام کو بھی رویے تبدیل کرنے ہوتے ہیں، یہ ہمارے انسانی رویات پر ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اگر ہم دیگر ممالک میں اگر ہم ان تمام یتیموں اور پھر اس کے ساتھ بیواؤں اور پھر اس کے ساتھ عورتوں کے حقوق اور پھر اس کے ساتھ جتنے بھی بچوں کے جو حقوق ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے مذہب اسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہمارے قرآن پاک میں مکمل طور پر اس کی ہدایات موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، تفاسیر اس پر لکھی گئی ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے حقوق اور خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں تمام انسانیت کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ان تمام طبقات کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کو وہی تمام ضروریات اور جائز حقوق دینے چاہیے جو ہمارے مذہب اسلام نے ان کو دیے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں، خاص طور بطور مسلمان ہونے کے ناطے اور پھر اپنی اسلامی ریاست میں کا ایک مکمل اور باعزت شہری ہونے کے ناطے۔ اس حوالے سے عوام کو بھی ہمارے معاشرے میں رویوں کی جو سختی ہیں، رویوں کی جو منفی اور ہمارے ہاں جو ہماری جو منفی سوچ ہے یہ تبدیل کرنے کی ضرورت اور اشد ضرورت ہے۔ معذور خواتین اور بچوں کو مساوی حیثیت دلانے کے لیے بھی عوامی شعور پیدا کرنا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک مؤثر طور پر اپنا اہم کردار ادا کر کے ایک اہم اور باعزت شہری بن سکیں۔ ان اجاگر کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے، اور اس عدم مساوات سے ہمارے ہاں معاشرتی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور ایک مہذب معاشرے کا قیام محض ایک خواب رہ جاتا ہے اگر ہم ان تمام چیزوں میں ان تمام لوگوں کی وہ حقوق نہیں دے پاتے جو ہمارا مذہب اسلام ہمیں درس دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے ایک شہری کا ایک حق بنتا ہے کہ معاشرے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ایسے طریقے سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ کیا جائے اور ان کے جائز حقوق اور ضروریات کو ایسے طریقے سے پورے کیے جائیں۔ تو اگر اس عدم مساوات کی وجہ سے اگر ہم اس کے ساتھ بھی امتیازات برتے جاتے ہیں جو ان غریب لاچار بندے، معذور بیوائیں اور یتیم خواتین اور پھر اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو اس عدم مساوات سے معاشرتی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور جو اس ایک مہذب معاشرے کا قیام محض ایک خواب بن جاتا ہے۔ خلاصہ مختصر یہ کہ ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان میں ہمارے ہاں جتنی بھی گروہوں کی نشاندہی ہمارے معاشرے میں جو ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی مقامی سطح پر اور قومی سطح پر جو امتیازات ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں،
ان سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جتنی بھی عدم مساوات کے جو اثرات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، امیر و غریب کے درمیان جو ہمارے جاگیردارانہ جو نظام ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امیر و غریب کے درمیان کے فرق امتیاز کو ختم کر دیا جائے اور غریب کو وہی جائز حقوق اور بنیادی حقوق دیے جائیں جو ہمارا مذہب اسلام اور ہماری اسلامی ریاست ہونے کے ناطے جو اجازت دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ترقی کا عمل میں سست روی ہیں، نسلی و لسانی نفرت اور باہمی منافرت اور ہمارے ہاں جو تنازعات بن چکے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے اگر ہم ان تمام گروہ کی نشاندہی صحیح طریقے سے کریں اور مقامی اور قومی سطح پر ان امتیازات کے خلاف اگر ہم آواز اٹھائیں اور ایسے طریقے سے ان تمام چیزوں سے، یعنی چھوٹی اور نسلی لسانی گروہوں سے، عدم مساوات، امتیازات سے اپنے آپ کو بچائیں، مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے ان کو وہی جائز حقوق دیے جائیں جو ہمارے قانون کے مطابق ہمارے ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے ان کو دینے چاہیے. عدم مساوات سے مکمل طور پر ہم اپنے معاشرے کو صاف کر لیں، امتیازات سے پرہیز کر دیا جائیں اور اس کو مکمل طور پر اپنے معاشرے سے ختم کر دیا، جو جڑ سے اکاڑ دیے جائیں. مساوی حیثیت جو ان کو حاصل نہیں ہے ان کو وہی حیثیت دی جائے جو اقلیت کو دینے چاہیے، اور ان کے تمام مذہبی آزادی اور اس کے ساتھ ان کو اقلیتوں کی شکل میں دینے چاہیے. مذہبی فرقوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے تاکہ وہ عدم استحکام ہمارے جو معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے، ہمارے ملک کی جو ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. غریب اور امیر کے جو طبقے کے درمیان جو امتیازی جو کلیشز آ رہے ہیں، تنازعات آ رہے ہیں، جو امتیازات آ رہے ہیں، وہ معاشی عدم مساوات کی وجہ سے، امتیازات کی وجہ سے ان کو ختم کرنا چاہیے. اور سیاسی کارکنان جو سیاسی قائدین ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھر جب وہ ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں ان کو وہ جائز حقوق نہیں دیے جاتے، جو رضاکارانہ طور پر وہ دن رات محنت کر کے اور نعرے لگا کر ان کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں جو ان کو مکمل طور پر اس کو صحیح طریقے سے بھی جائز مقام اور جائز حیثیت دی جائے. اسی کے ساتھ ہم اب ان تمام چیزوں کو نشاندہی اور مقامی سطح پر جو امتیازات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک کی طرف نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ.